السلام علیکم. منگلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت. ایم کیو پاکستان کے کچھ داخلی اختلافات جن کو اب منظر عام پہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور لیڈروں کی زبان میں بھی وہ سختی آ گئی ہے، وہ تلخی آ گئی ہے جو پہلے ایسی زبان پہ نہیں تھی کسی کے. تو اب صورتحال یہ آئی ہے کہ دو اجلاس ہوئے، ایک تعزیتی اجلاس ہوا اور ایک دوسرا اجلاس کارکنان سے خطاب کیا. تو ایک اجلاس کے اندر امین الحق نے خطاب کیا اور فاروق ستار نے بھی خطاب کیا، اور خطاب جو تھا اس میں یہ تھا کہ اپنے یعنی کہ کارکنان کو آپ کوئی نصیحت کرتے یا کوئی ان کو نئی گائیڈ لائن دیتے، مگر ایسا نہیں ہوا. وہ کارکنان کو گائیڈ لائن دینے کے بجائے اپنے نام لیے بغیر، مگر کوئی عام آدمی نادان نہیں ہے، نہ کارکنان نادان ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کس پہ تنقید کی جا رہی ہے، تو وہ ایک اپنے جو گروپ بن چکا ہے اس پہ تنقید کی جا رہی ہے. بہرحال مہاجر عوام کے لیے یہ خوش آئند بات نہیں ہے، اور اس بات کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پس پردہ رہنا چاہیے اختلافات کو. اور کسی بھی جمہوری پارٹی کے اندر اختلافات جو ہے جمہوریت کا حصہ ہوتا ہے، تو مگر یہ حصہ جو ہے اب یعنی کہ حصہ بکھرے والی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو اب یہ صورتحال یوں لگ رہی ہے کہ کچھ لیڈر کچھ لوگ اور کچھ کارکنان ایک دوسرے کو برداشت کرنے پہ نہیں تلے ہوئے ہیں، اور وہ عدم برداشت کا رویہ ایک سلسلہ وار چل رہا ہے. یاد ہوگا ناظرین، بہادر آباد میں آپ کو ایک فساد تھا یا کہتے ہیں جھگڑا ہوا تھا کارکنان کے بیچ میں. تو اس وقت ایک باقاعدہ یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ لابی چل رہی ہے، کامران ٹریسوری کی لابی بھی چل رہی ہے. مصطفیٰ کمال ہیں، مصطفیٰ کمال جو ہیں، اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ مصطفیٰ کمال کوئی لیڈر نہیں ہے اور وہ اچانک بن گئے، تو بہرحال وہ اچانک لیڈر نہیں بنے، انہوں نے بھی ایک جد و جہد کی ہے، اور اس جد و جہد میں لازمی یہ جد و جہد جو ہے ایم کیو کا ہی پلیٹ فارم انہوں نے بھی استعمال کیا، اور فاروق ستار بھی وہی کر رہے ہیں، اور خالد مقبول بھی، اور تمام لوگ. اب یہ ہے کہ پارٹی کو اس وقت اس سطح پہ لایا جائے جو ماضی میں جس سطح پہ ایم کیو تھی، کیونکہ الطاف حسین جو ہیں اب وہ تو آ نہیں سکتے. اب یہاں پاکستان میں آپ کی پارٹی کو عوام میں عام کرنا ہے. اب عوام میں پارٹی عام نہیں ہے بلکہ خواص کے لیے عام ہو گئی ہے، خواص کے لیے پارٹی بن گئی ہے. اب اس حوالے سے آنے والے دنوں میں کارکنان بھی کچھ بدزن ہو رہے ہیں اس لڑائی جھگڑے سے، اور عام عوام تک جو یہ پیغام جاتا ہے کہ ایم کیو پاکستان میں اختلافات چل رہے ہیں، اور اختلافات ایسے ہیں کہ عوام کی نگاہ سے بھی ڈھکے چھپے نہیں رہے، اور تو اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے عوام دل برداشتہ ہوتی ہے اپنی اس جماعت سے جس کو ووٹ دیتی ہے. اب اس میں یہ صورتحال اس حد تک سامنے آئی. ابھی گزشتہ دنوں انیس قائم خانی کا ایک میں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو میرے نگاہ سے گزری، تو اس کو دیکھ کے یہ بات یعنی کہ ایک ثابت بھی ہو گئی کہ اختلافات جو ہیں انہوں نے یعنی کہ مہر تصدیق ثبت کر دیا. انہوں نے کہا جناب ہم 4 مہینے کے اندر جو ہے الطاف حسین کی جب جد و جہد کر کے ہٹا سکتے ہیں، تو آپ 4 دن کے لیے ہماری یعنی کہ وہ نہیں ہے مار. تو کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ اب یہ اس لیول کی گفتگو ہو رہی ہے، تو اب آپ اس سے اندازہ لگا دیں کہ اختلافات کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. اب یہ صورتحال ایم کیو پاکستان 22 اگست کو یہ بنی، اور پورا شوب دور میں اس کی کمانڈ سنبھالی لوگوں نے،
اس دن سے لے کے آج تک قیادت کا جھگڑا چل رہا ہے، قیادت کا فقدان ہے۔ اب اس میں کچھ نئے آنے والے قیادت میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور کچھ پرانے اپنی پرانی یعنی کہ سینیارٹی کا حوالہ دیتے ہیں کہ جناب ہم سینئر ہیں۔ اب جب آپ سینئر ہیں، اب پارٹی کو آپ غیر فعال رکھیں یا نہیں بنا رہے پارٹی کو فعال، تو تنقید تو عوام کی طرف سے بھی ہوگی اور کارکنان کی طرف سے بھی ہوگی۔ سینیارٹی کو کیا چاٹنا ہے لوگوں نے؟ عوام کو اپنے مسائل سے غرض ہے، عوام کے مسائل عوام جانتی ہے کس حد تک حل ہو رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ منسٹر بن چکے ہیں، خالد مقبول بھی ہیں، مصطفیٰ کمال بھی ہیں، مصطفیٰ کمال بھی ایک گروپ میں ہیں۔ اب یہ ایک گروپ بندی واضح ہوتی جا رہی ہے، اور گروپ بندی جو ہے کہ پاکستان کے اندر اس میں اس کی رنجشوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی کہ روز بروز ان کے اختلافات میں کہنے کا مقصد شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور یہ بات مہاجر عوام، اردو اسپیکنگ جو عوام ہے، جو ان کے ووٹر ہیں، ان کے لیے بھی باعث تشویش ہے۔ اور جو ایم کیو ایم یعنی کہ ڈیولپ ہوئی جس وقت، اور جن لوگوں نے ایم کیو ایم کی ڈیولپمنٹ میں وہ سب پریشان ہیں لوگ کہ ایم کیو ایم پاکستان اب اپنے اگر اختلافات کو اس طریقے سے میدان میں لے آئے گی جس طریقے سے اب ان کے لیڈران کے بیانات چل رہے ہیں، تو عوام کو کیا پیغام جائے گا؟ تو عوام کو پیغام تو اب کچھ نہیں جائے گا۔ اب اختلافات دنگا فساد بھی ہو گیا، اب یہ شدت اختیار نہ کر جائے۔ اچھا، ایک ہم نے پچھلا اپنا ویلاگ بنایا تھا، اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ، ان کے اختلافات کے علاوہ، یہاں 2-3 ایم کیو ایم کے کارکنان زخمی بھی ہوئے گزشتہ دنوں اور ہلاک بھی کر دیا گیا، جن کے یہ تعزیتی اجلاس ہو رہے تھے الگ الگ جگہ پہ۔ اب ان کو اختلافات کی زد میں ڈال دیا، نظر کر دیا اختلافات کی، جبکہ یعنی کہ عوام کے وہ جو شہید ہوئے ان کے تعزیت کی جاتی باضابطہ جس طریقے سے ہوتی ہے تعزیتی اجلاس، مگر یہ تو اختلاف کی نظر ہو رہا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے عوام کے لیے نہ خوش آئند ہے، نہ ایم کیو ایم کے ووٹر کے لیے خوش آئند ہے، اور اس سے کوئی تیسرا فریق فائدہ نہ اٹھا لے ان کے اختلافات سے۔ ہم نے اس کی نشاندہی پچھلے پروگرام میں بھی کی تھی۔ اب لازمی جو ایم کیو ایم کے مخالفین ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا کے ایک دوسرے کو لڑا بھی سکتے ہیں، اور کسی کو شہید بھی کر سکتے ہیں، کسی کو زخمی بھی کر سکتے ہیں، وہ ان کے اختلافات سے فائدہ اٹھا کے۔ تو اس چیز کو ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے، اور اسے تند و تیز بیان نہ دیں۔ جیسے انیس قائم خانی کا اس دن بیان بڑا شدت آمیز بیان تھا اور بڑا تلخی چھپی ہوئی تھی اس کے اندر۔ مصطفیٰ کمال بھی اس طرح کے بیان دیتے آئے ہیں، اور اس طرف بھی امین الحق، اور ان طرح کے بیانات اشارے کناروں میں تنقید جو ہے اتنی ہو رہی ہے اور بڑھ گئی ہے۔ تو یہ اختلافات اتنے شدت اختیار کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے اب قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اب کامران رسوری بھی حج کر کے آ گئے ہیں، تو اب لازمی وہ یہ حج کرنے کے بعد حج کی سعادت سے آ کے یہاں اب وہ کیا کرتے ہیں، اس جو گمبھیر جو صورتحال ایم کیو ایم کے اختلافات کی ہو گئی ہے، وہ اس میں اپنا کیا رول ادا کرتے ہیں، اور آنے والے دن میں ان کا کیا رول ہوگا۔ بہرحال اب ایم کیو ایم کی قیادت کا یہ لگتا ہے جھگڑا، اور سیاسی مبصرین اور جو ایم کیو ایم کے حالات سے واقف ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر پی ایس پی کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، یا پی ایس پی کی جو جم ہو گئی پارٹی، اس کو برداشت نہیں کیا جا رہا۔ اور لازمی پی ایس پی والے بھی ایم کیو ایم کے اندر تھے، پھر بعد میں انہوں نے پارٹی بنا کے اب پارٹی انہوں نے تمام اختلافات کو بالائے طاق وسیع تر مفاد میں مہاجروں کے وہ اس میں آ گئے۔ اب ان کو برداشت نہیں کیا جا رہا پی ایس پی والوں کا،
اور دوسری طرف ایم کیو ایم کی قیادت میں بھی فاروق ستار بھی اپنے کو ایک بڑا قائد مانتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے بھی ہیں، پھر کامران ٹریسوری بھی بول رہے ہیں کہ میں عوامی گورنر ہوں اور میں نے ایم کیو ایم کے گورنر ہوتے ہوئے وہ کام کرائے، وہ اپنا مقام بنایا اور عوام کے اندر میں مقبول ہو گیا۔ تو اس صورتحال میں تو اگر مجھے بھی کوئی اس کا قائد بنا دیا جائے یا کوئی چیئرمین بنا دیا جائے تو میرا خیال ہے وہ بھی اس کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ تو کینڈیڈیٹ کافی ہیں، اب یہ کینڈیڈیٹ میں جو اختلافات چل رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ صورتحال ہے۔ میں سمجھتا ہوں باہمی بیٹھ کے ان کو اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے اختلافات کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ایم کیو ایم پاکستان والے حل کرائیں۔ یہی عوام بھی چاہ رہے ہیں، یہی ان کا ووٹر بھی چاہتا ہے۔ لڑائی دنگا فساد نہ ان کا ووٹر چاہتا ہے نہ مہاجر عوام چاہتا ہے، اور اگر یہ دنگا فساد ان کا جاری رہا اور اختلافات شدت اختیار کرتے گئے اور ایک دوسرے کے خلاف اتنے زیادہ شدت کے بیانات آنے لگے جیسے کہ انیس قائم خانی کا بیان تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے ان کے مخالفین کو فائدہ پہنچے گا۔ اب یہ ایم کیو ایم پاکستان والے بھی جانتے ہیں ان کے مخالفین کون ہے، تو اس صورتحال میں جو گزشتہ دنوں جو ایسی وارداتیں ہوئیں یا جو خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی اس حوالے سے نہ مار دے کہ جناب مار کوئی تیسرا فریق دے کسی کو شہید کر دے اور یہ بولیں ان کے آپس کے اختلافات تھے، تو ہم یہی بات کی بار بار ریپیٹیشن بھی کر رہے ہیں، تو یہ کہ اپنے اس چیز کو بھانپ لیں ایم کیو ایم پاکستان، اپنے تمام اختلافات کو دور کرے اور مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے پارٹی کو یکجا کرے اور تمام ایک قائد پہ یا کوئی ایک لیڈر پہ اپنے چیئرمین پہ متفق ہو جائیں، جو پارٹی کو فعال کرے اس کو چیئرمین بنا دیا جائے، اس کو ایم کیو ایم کا لیڈر بنا دیا جائے پاکستان میں۔ بس اس کا حل صرف یہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے قیادت کو بھی ادراک ہے اس کا، ایک قابل یعنی کہ غور بات ہے ان کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ وہ سمجھتے بھی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اختلافات اس قسم کے ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور وہ اختلافات آنے والے وقت میں کیا صورتحال اختیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں اور آپ بھی دعا گو رہیں ناظرین کہ ایم کیو ایم پاکستان کو نیک ہدایت دے، اور لازمی ایم کیو ایم پاکستان ہی یہاں کے جو عوام ہیں ان کا ووٹ لیتی ہے، اور اب اگر فارم 47 کا ان پہ الزام بھی لگ گیا، حالانکہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں لگتا تھا، تو بہرحال فارم 47 والی یعنی کہ کارروائیاں اب ان کی پارٹی کے اندر سے جو شروع ہو جائیں تو پھر تو لوگ واقعی میں یہ کہیں گے کہ بھئی عوام کے ووٹ سے اگر آتے تو اس طرح نہیں، عوام کے ووٹوں کی دھجیاں آپس میں لڑکے نہیں بکھیرتے، تو یقیناً یہ کسی اور ذرائع سے آئے ہیں تو عوام یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ بہرحال ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک جماعت 22 اگست کو ایک مشکل حالات میں پارٹی بنائی گئی تھی، اور اپنے قانون اور آئین پاکستان کے تحت وہ پارٹی چل رہی ہے، تو اس پارٹی کو اس بحران اور جو ان کا داخلی بحران ہے اس سے نکلنا ہوگا، ورنہ آنے والے الیکشن میں ان کی داستان نہیں ہوگی اور پھر کوئی اور اس کی جگہ لے لے گا۔ اب کون سی پارٹی اس کی جگہ لیتی ہے وہ تو عوام بہتر جانتے ہیں، وہ کراچی کے عوام کو بہرحال اس وقت بند گلی میں ہیں، مگر آنے والے دنوں میں وہ کسی اقتدار میں رہنے والی پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے، پھر لازمی بچے گی پی ٹی آئی، وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ الطاف حسین آ نہیں سکتے تو ان کے لیے راستہ پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی کا پرکا کارکن ان کو ہی دے دے گا، نعیم الرحمان کو۔ تو اس طریقے سے لوگوں مہاجر عوام کے اردو اسپیکنگ کے ووٹ کٹ جائیں گے، بڑھ جائیں گے۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان کے اختلافات سے یہ ہوگا۔
یا تو کوئی منتخب ہو کے الیکشن کرائیں اپنی پارٹی میں، قیادت میں اگر کوئی جھگڑا چل رہا ہے قیادت کا تو اس کا الیکشن کرائیں، اس پہ نہ سینئر دیکھا جائے نہ جونیئر دیکھا جائے، نہ سینیئرٹی کو کوئی چیلنج کرے، جو عوام کارکنان جس کو چاہتے ہوں اس کو دے دیں اقتدار اس کا پاکستان کی، مگر تمام باہمی اتفاق رائے سے متفقہ فیصلے کریں اس اختلافات کو دور کرنے کے لیے، اور کسی ایک بات پہ تمام لوگ متفق ہو جائیں، وہی پاکستان کے ضمانت ہوگی مضبوطی کی اور قائم رہنے کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔